السلام علیکم دوستوں، دس زماعت ضیاء اور شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے۔ اور آج آپ کو پتہ ہے نومبر کی کون سی تاریخ ہوئی؟ نومبر کی اینڈ تاریخیں چل رہی ہیں۔ اور دوستوں، مجھے ابھی کچھ دو تین نیوز ایسی آئی ہیں کہ جس کو سن کے اور پڑھ کے مجھے بہت دھچکا لگا ہے، بہت زیادہ دھچکا لگا ہے۔ پہلی نیوز یہ ہے کہ ہماری ایک فارما کمپنی تھی، فارنر ملٹائی نیشنل ایم این سی ایل اے ڈی، جس کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے، جن کی ڈائبٹک کی انسولین وغیرہ مارکیٹ کے اندر آتی تھی۔ میرے پاس یہ نیوز شاید دو تین دن بعد آئی ہے، مگر مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپنے آپریشنس پاکستان کے اندر بند کر دیے ہیں۔ دے ہیو وائنڈ اپ دیئر آپریشنس ہیئر ان پاکستان۔ اور آپ اس سے سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک ایم این سی ملٹائی نیشنل فرم پاکستان کو چھوڑ کے جا رہی ہو تو کیا کیا امپیکٹ آئیں گے۔ ظاہری بات ہے لوگوں کے روزگار پہ امپیکٹ آئے گا، جو آپ کے پاس ڈالرس وغیرہ جو چیزیں آ رہی تھیں اس کے اوپر امپیکٹ آئے گا، اور جو لوگ ہیں، جن لوگوں کو جن ریٹ پہ دوائیاں مل رہی تھیں، مجھے نہیں پتا آیا ویدر دے ول پرووائڈ بٹ ایٹ دا سیم ریٹ اور ناٹ۔ مگر کسی ایم این سی کو چھوڑ کے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز آر ویل اویئر کہ کیا ہونے والا ہے، کیا صورتحال چل رہی ہے۔ اور ابھی معذرت کے ساتھ اگر ہم اپنے ملک کے حالات دیکھیں تو عجیب کھچڑی بنی ہوئی ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کون کس طرف جا رہا ہے، کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، کوئی آپس میں ایکا نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس وقت انمپلائمنٹ اتنی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ انتہائی شدید پریشان ہیں۔ میں اپنی مسٹر آف ہیلتھ، اس میں بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، درخواست کروں گا کہ کوشش کریں اسی طریقے سے ڈیسیجن واپس ریورٹ کروانے کے اوپر ہم کو، کیونکہ پیپل نیڈ ملٹائی نیشنل کمپنیز ان پاکستان۔ ظاہر بات ہے جو لوگ جاب کر رہے ہیں عرصے دراز سے وہاں پہ جاب کر رہے ہیں، فارما انڈسٹری کے ہمارے بھائی دوست، میڈیکل ریپس وغیرہ، ایریا مینیجر، پھر پیکیجنگ کا علیحدہ ہوتا ہے، پرنٹنگ کا علیحدہ ایریا ہوتا ہے، را مٹیریل کا علیحدہ ہوتا ہے۔ تو دس لارج ڈومین، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایک کمپنی شٹ ڈاؤن ہو گئی، کمپنی کے پیچھے ہزاروں لوگوں کا روزگار چل رہا ہوتا ہے۔ تو پلیز 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 کوشش کی جائے کہ جو ایل ای ڈی والے ہم کو روکنے کی کچھ بھی ہماری مسٹری آف ہیلتھ والے زیادہ بہتر بتا سکیں گے۔ اور آئی واز ٹوٹلی شاکڈ اینڈ سرپرائز بائی دس نیوز، کیونکہ اس سے پہلے سنوفی اور دوسری کمپنیز کا بھی یہی سین ہوا تھا، اور پاکستان سے کافی ملٹائی نیشنل فرمز جاتی جا رہی ہیں۔ تو دس از ناٹ اے گڈ سائن فار پاکستان، کیونکہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی اگر کوئی پرابلم کریٹ ہو تو ایم این سیز کے ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے۔ اور جو معاملات چل رہے ہیں میرے بھائیوں، ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا پڑے گا، وی ہیو ٹو بی پاکستانی۔ اور ان کا جو پلان ہے وہ معیشت پہ ہمیں ماننے کا ہے، اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں اس چیز سے بچا سکتی ہے، پوری کوشش کی جائے اور سب بھائیوں کو مل کے دیکھیں۔ ابھی ہمیں یہ نہیں سوچنا پٹھان، پنجابی، مہاجر، سندھی، بلوچی بھی، آل آر ون، بھی آر پاکستانی، بھی پاکستانی۔ ہم نہ اپنے اداروں کو ڈسکریس کریں، نہ کسی کو ڈسکریس کریں، سب کوشش کریں کہ دیکھیں ادارے ہو گئے، ہم لوگ ہو گئے، اگر پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں میرے بھائی۔ وی آر ہیئر جسٹ بیکاز جو کچھ دیا ہے اس ملک میں دیا ہے۔ اگر آزادی کی قدر جانی تو فلسطینیوں سے پوچھیں، کشمیر والوں سے پوچھیں، جونا گڑھ والوں سے پوچھیں۔ اچھا، جونا گڑھ والوں کی بھی ایک تقریب ہوئی تھی سکوٹے ڈھاکہ کے حوالے سے، تو نواب اور جونا گڑھ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ 9 نومبر 1948 کو انڈیا نے جونا گڑھ پہ قبضہ کر لیا تھا، اور جونا گڑھ نے پاکستان سے ہلاک کیا تھا، جو کہ ایشیا کی امیر ترین ریاست تھی، اور ان لوگوں کی محبت تھی، اور وہ لوگ یہاں پہ ابھی یونائٹڈ نیشنز وغیرہ کے اندر موجود قراردادوں پہ عمل کے لیے کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ۔ مگر جس طرح ہم کشمیر ایشو اٹھاتے ہیں تو ہمیں جونا گڑھ ایشو بھی اٹھانا چاہیے لازمی، کیونکہ یہ بھی پاکستان کا پارٹ ہے، جونا گڑھ از پارٹ آف پاکستان ایز ویل۔ اور جو ان لوگوں نے قربانی دی ہے تو ہم ان کو رائے گاہ تو جان نہیں دے سکتے۔ اور دس از اٹ۔ اور ایک چیز اور، آج مجھے میرے بڑے اچھے بھائی ہیں، آئی ول ناٹ شیئر دا نیم، ہی از فرام پولیس ڈپارٹمنٹ ایز ویل، ہی شیئر جسٹ ویڈیو ود می، اور دا ویڈیو شوز کہ جو لانگ مارچ میں ہمارے سندھ اور کراچی پولیس کے جوان گئے ہوئے ہیں، اور بقول جن کے اوپر 58 کروڑ کا کھانا خرچ ہو گیا ہے، ان کو آپ میرے
पेज पे जाके चेक कर सकते हो उनको किस तरह का खाना दिया जा रहा है। 58 करोड़ रुपए का जो खाना दिया जा रहा है उनको, और वो बेचारे बहुत परेशान हैं। तो हम सब पाकिस्तानी हैं। जो सिंध का है, सिंध वाले भी हमारे भाई हैं, कराची वाले भी हमारे भाई हैं, सिंधी कराची भाई भाई हैं। ये जो आपस में डिस्क्रिमिनेट करवाने की कोशिश करता है। आई एम अहमद जिया। मैं अभी अपने सलाफतन भाइयों के लिए सिंध के अंदर गया था। मेरे साथ मेरे पठान भाई भी गए थे, पंजाबी, बलूची, सिंधी, हम सब मौजूद थे उसके अंदर, और बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के। इफ़ वी आर मुस्लिम, अगर हमने कलमा पढ़ दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वी आर पाकिस्तानी, तो बात ख़त्म हो गई। तो कोशिश ये करें, एक तो जो सनोफी वाला एल लिली वाला मामला है, काइंडली उसको देखें कि जो लोग जॉबलेस होते जा रहे हैं और मटाई नाश्ता को रिटेन करें। दूसरा जो पुलिस वाले जो अशराफ हैं, जो खाने का प्रॉब्लम है उन भाइयों के साथ, उसको सॉर्ट आउट किया जाए, और कोशिश की जाए कि पाकिस्तानियों को फ़रोग किया जाए, लसानियत को नहीं। दिस इज़ अहमद ज़िया। पाकिस्तान जिंदाबाद, आइंदा।